نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سامعین اکرام، آج ہم تذکرۃ النعیم پارٹ 9 شروع کر رہے ہیں۔ 9واں پارٹ ہے اور تیسرے باب کا نام ہے ازواج مطہرات اور آل اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صفحہ نمبر 140 سے ہم شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات فرمان خداوندی کی روح سے وازواجہ امہاتہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مسلمانوں کی مائیں ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی عزت اور ازواج مطہرات کی تعظیم در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر و تعظیم کا حصہ ہے۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان وزیر خم کے مقام پر خطاب فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد کچھ وعظ و نصیحت کی، پھر فرمایا، اے لوگو، میں ایک انسان ہوں، بہت ممکن ہے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے بلانے والا میرے پاس آ جائے اور میں لبیک کہہ دوں۔ میں تم میں دو اہم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے ایک تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کتاب اللہ کی طرف رغبت دلائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں۔ صحابہ کرام نے حضرت زید سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں؟ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑ رہا ہوں کہ انہیں اگر تم مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ پھر فرمایا، کتاب اللہ و اطرتہ اہل بیتہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میرے اہل بیت، تم خیال رکھو کہ میرے بعد تم ان سے کیا برتاؤ کرتے ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم کی آل کا حق پہچاننے کی برکت سے آگ سے نجات ملتی ہے۔ حضور کی آل سے محبت پل صراط سے بخیریت گزرنے کا باعث ہے، اور آل مصطفیٰ کی مدد و اعانت عذاب الہی سے ایمان کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ سرور دو عالم پر اپنی بے پایہ رحمتیں فرمائے اور اہل بیت و آل اطہار پر اپنی بے شمار سلامتیاں نازل کرے، اور ہمیں ان پاک نفوس کا حق پہچاننے اور ادا کرنے کی سعادت سے بہرہ مند فرمائے، آمین۔ ذکر امہات المومنین۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت خویلد، ان کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا۔ ان کا پہلا نکاح عتیق بن عائد مخزومی سے ہوا، اولاد نہ ہے۔ اس کی وفات پانے کے بعد دوسرا نکاح ابو حالہ ہند بن نیاز تمیمی سے ہوا تھا۔ ان سے 3 بیٹے حضرت حالہ، حضرت طاہر اور حضرت ہند تھے رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اور ان تینوں کی پرورش سرور دو عالم کے زیر سایہ ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک متمول خاتون تھیں۔ جس وقت آپ کو سرکار دو عالم کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا، آپ کی عمر مبارک 40 برس کی تھی، اور نبی کریم کی عمر مبارک 25 برس تھی۔ مرد و زن میں سب سے پہلے آپ کو قبولیت اسلام کا شرف حاصل ہوا، اور اشاعت اسلام کے لیے آپ نے اپنی تمام دولت خرچ فرما دی۔ اللہ کے دین اور اللہ کے رسول کی خدمت و اعانت کا حق حت الوسع ادا فرمایا۔ آپ کا لقب دور جاہلیت میں بھی طاہرہ تھا۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے 65 سال کی عمر میں سن 10 نبوت میں مکہ المکرمہ میں وفات پائی، اور آپ کا مرکز مبارک جنت المعلیٰ میں ہے۔ آپ نے 25 برس سرور دو عالم کی خدمت فرمائی۔ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ام المومنین حضرت سودا بنت زمع، والدہ کا نام شموس بنت قیس ہے۔ قیس سردار ہاشم کی زوجہ کے بھائی تھے۔ ان کا پہلا نکاح سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمرو بن عبدو سے ہوا تھا۔
حضرت سودا مشرف اسلام ہو گئیں اور آپ کی تبلیغ سے آپ کے خاوند حضرت سکران بھی اسلام لے آئے۔ آپ دونوں نے حبشہ ہجرت کی، وہاں حضرت سکران کا انتقال ہو گیا۔ حضور اکرم کو جب علم ہوا کہ حضرت سودا بیوہ ہو گئی ہیں تو آپ نے ان کے مصائب کی دوری کے خیال سے سن 10 نبوت میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے وفات کے بعد ان سے نکاح فرمایا۔ بوقت نکاح سرور عالم نے کی عمر مبارک 50 برس تھی اور حضرت سودا کی عمر مبارک بھی 50 برس کی تھی۔ آپ 14 سال حضور کی خدمت میں رہیں اور آپ کی کوئی اولاد نہیں۔ حضور کے وصال کے 8 سال بعد دور خلافت فاروقی میں بعمر 72 سال وفات پائی۔ جنت البقیع میں آرام فرما رہی ہیں۔ آپ سے 5 احادیث مروی کی جاتی ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والدہ ماجدہ کا نام ام رومان زینب بنت عامر تھا۔ آپ کا نکاح سن 10 نبوت میں مکہ المکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا اور رخصتی سن 1 ہجری شوال میں مدینہ المنورہ میں ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 54 برس کی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 9 سال سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ آپ نبی کریم کی واحد زوجہ ہیں جن کی اسلامی خون سے ولادت باسعادت ہوئی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 18 برس تھی۔ آپ بعد میں 45 برس حیات رہیں۔ نبی کریم کو آپ سے بہت انسیت تھی۔ آپ کا ایک فرمان مبارک صحیح بخاری میں مروی ہے کہ حضرت عائشہ کو سب عورتوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے سرید کو سب خانوں پر۔ ام سلمہ سے مروی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ مجھ پر حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر کے علاوہ کسی زوجہ کے گھر میں وحی نازل نہیں ہوتی۔ 9 برس کی مصاحبت میں آپ نے علوم دینیہ اور روحانیت میں کمال حاصل کیا اور 45 برس تک فرزندان توحید کو دینی اور روحانی تعلیم دیتی رہی۔ جب کوئی پیچیدہ اور مشکل مسئلہ صحابہ کرام کو درپیش ہوتا تو وہ آپ سے رجوع کرتے اور مسئلہ حل ہو جاتا۔ حضرت عائشہ محدثہ، عابدہ اور فقیہہ تھیں۔ آپ سے 23,312 احادیث مروی ہیں۔ آپ کے محاسن اخلاق و مکارم افعال اور علمی تذکرے بے شمار ہیں۔ آپ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحکم خداوندی ہوا اور آپ کے حجر مبارک میں نزول وحی ہوتا۔ سرکار کا وصال آپ کے حجر مبارک میں ہوا اور وہیں آپ قیامت تک کے لیے رونق افروز ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی کوئی اولاد نہ ہے۔ آپ کا وصال بروز منگل 17 رمضان 57 ہجری بعمر 63 سال مدینہ منورہ میں ہوا۔ یہ دور حکومت حضرت امیر معاویہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ جنت البقیع میں آرام فرمائے۔ ام المومنین حضرت حفصہ۔ ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ ماجدہ کا نام زینب بنت مظعون تھا۔ آپ کا پہلا نکاح حضرت خنیس سے ہوا تھا جو اول مسلمانوں سے ہیں۔ پہلے آپ نے حبشہ ہجرت کی، پھر مدینہ طیبہ آئے اور جنگ بدر میں شامل ہوئے۔ جنگ احد میں کمال بہادری سے لڑتے ہوئے زخمی ہو رہے، انہی زخموں کی باعث بعد میں مدینہ طیبہ میں شہادت پائی اور جنت البقیع میں مدفن ہوئے۔ حضرت عمر فاروق ام المومنین حضرت حفصہ کی طرف سے فکر مند تھے۔ ان کی تالیف قلب کے لیے نبی کریم نے حضرت حفصہ سے شعبان سن 3 ہجری میں نکاح فرمایا۔ اس وقت ان کی عمر 22 سال تھی اور نبی کریم کی عمر مبارک 55 برس تھی۔ ام المومنین حضرت حفصہ خدمت نبی میں 8 سال رہیں اور حضور اکرم کے وصال مبارک کے بعد 29 سال حیات رہیں۔ ان سے 60 احادیث مروی ہیں۔ آپ کی کوئی اولاد نہیں۔ آپ نے 59 برس کی عمر میں جمادی الاول سن 41 ہجری میں مدینہ طیبہ میں وفات پائی۔ جنت البقیع میں آرام فرمایا۔ ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت خزیمہ، ان کا پہلا نکاح طفیل بن حارث بن سردار عبد المطلب سے ہوا۔ ان کے بعد دوسرا نکاح عبید اللہ بن حارث
بن سردار عبد المطلب سے ہوا، یہ دونوں نبی کریم کے چچازاد بھائی تھے۔ تیسرا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی حضرت عبداللہ بن جہش سے ہوا۔ حضرت عبداللہ نے جنگ احد میں بہادری کے جوہر دکھایا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ چوتھا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، اس وقت ان کی عمر 30 سال اور نبی کریم کی عمر مبارک 55 برس کی تھی۔ آپ صرف 4 ماہ خدمت اقدس میں رہ کر ماہ ربیع الاول سن 4 ہجری میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ نماز جنازہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، جنت البقیع میں آرام فرما۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ام المومنین ام سلمہ بنت ابی امیہ، ان کا پہلا نکاح ابو سلمہ بن عبد الاسد سے ہوا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے۔ دونوں نے حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا تھا، یہ آپ کے پھوپھی زاد بھائی بھی تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام برہ بنت سردار عبد المطلب ہے۔ آپ دونوں قدیم الاسلام ہیں، اول حبشہ ہجرت کی، پھر واپس مکہ معظمہ تشریف لے آئے، وہاں سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی۔ حضرت ابو سلمہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے، غزوہ احد میں لڑتے لڑتے زخمی ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال بہادر اور شجاع تھے، انہی زخموں کے باعث شہادت پائی۔ وقت آخر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرما رہے تھے کہ الہی میرے کنبہ کو اچھی نگہداشت فرما۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، 2 بیٹے حضرت عمر، حضرت سلمہ، 2 صاحبزادیاں حضرت زینب اور حضرت درہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو سلمہ سے بہت محبت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول اسلام کے بعد بہت سی آزمائشوں کا جوان مردی اور استقامت سے سامنا فرمایا۔ ان کا اور قرابت داری کا خیال کرتے ہوئے حضرت ام سلمہ سے سن 4 ہجری میں نکاح کیا۔ اس وقت نبی کریم کی عمر مبارک 56 برس اور ان کی عمر 26 سال تھی۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ کے 4 بچوں کی نبی کریم نے پرورش فرمائی۔ آپ نے خدمت نبی میں 7 برس گزارے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 47 برس حیات رہیں۔ 59 ہجری میں بعمر 80 سال مدینہ طیبہ میں وفات پائی، جنت البقیع میں آرام فرما ہے۔ نبی کریم سے کوئی اولاد نہیں، نبی کریم سے ان کی کوئی اولاد نہیں۔ آپ محدثہ، فقیہہ، جود و سخا، صلہ رحمی میں یکتا تھیں۔ آپ سے 378 احادیث مروی ہیں۔ ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ام المومنین حضرت زینب بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت امیمہ بنت عبد المطلب تھا۔ آپ نبی کریم کی پھوپھی زاد ہیں۔ آپ کا پہلا نکاح حضرت زید بن حارث سے ہوا، دونوں میاں بیوی میں ناچاکی ہوئی اور حضرت زید نے ان کو طلاق دے دی۔ حکم خداوندی پر نبی کریم نے حضرت زینب سے سن 5 ہجری میں نکاح فرمایا۔ اس وقت ان کی عمر 36 برس اور نبی کریم کی عمر مبارک 57 سال تھی۔ نبی کریم کی خدمت اقدس میں 6 سال گزارے۔ حضور اکرم کے وصال مبارک کے بعد 10 سال زندہ رہیں۔ سن 20 ہجری میں 52 برس کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت عمر فاروق نے نماز جنازہ پڑھائی، جنت البقیع میں آرام فرما۔ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت الحارث بنی مستلق، آپ غزوہ بنو مستلق سن 5 ہجری میں اسیر ہو کر آئیں۔ حضرت صابن بن قیس نے ان کو اسیر کیا، بعد میں ان سے فرمایا کہ کچھ رقم مجھ کو ادا کر دو، میں تم کو آزاد کر دوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کی خدمت اقدس میں یہ زر کتابت مانگنے کے لیے آئیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں مسلمان ہوں اور اپنے قبیلے کے سردار حارث کی بیٹی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہتر سلوک کی مستحق ہو، میں آپ کا زر کتابت بھی عطا کرتا ہوں اور آپ سے نکاح کا پیغام بھی دیتا ہوں۔ یہ سن کر آپ بہت خوش ہوئیں اور ام المومنین کے اعلیٰ رتبات سے سرفراز ہوئیں۔ بنو مستلق کے 100 قیدی اسیر ہوئے تھے۔ جب صحابہ کرام کو آپ کے نبی کریم سے نکاح کا علم ہوا تو انہوں نے سب قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں کسی ایسی عورت کو نہیں جانتی جو حضرت جویریہ سے زیادہ اپنی قوم کے لیے بابرکت ہو۔ حضرت جویریہ کا دوسرا نکاح نبی کریم سے سن 5 ہجری میں ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر 20 برس تھی اور نبی کریم کی عمر مبارک 57 برس تھی۔ آپ نے 6 سال خدمت اقدس میں گزارے۔ نبی کریم کے وصال مبارک کے بعد 45 برس حیات رہیں، کوئی اولاد نہیں۔ 57 ہجری میں 70 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں وفات پائی، جنت البقیع میں آرام فرمائے۔
حضرت جویریہ زاہدہ متقیہ راست باز عبادت ریاضت قناعت جود و سخا میں یکتا تھیں۔ آپ سے 7 احادیث مروی۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان، آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت صفیہ بنت ابو العاص تھا، آپ کا نام رملہ تھا۔ ان کی پہلی شادی عبید اللہ بن جہش سے ہوئی، دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ مکہ والوں نے ظلم و ستم سے تنگ آ کر دونوں نے حبشہ ہجرت کی، وہاں جا کر عبید اللہ بن جہش مرتد ہو گیا۔ اس سے ایک بچی حضرت حبیبہ ہوئیں، جن کی کنیت سے آپ کو رملہ کی بجائے ام حبیبہ کہا جاتا ہے۔ پردیس میں خاوند کا سہارا جاتا رہا، کیونکہ آپ سختی سے اسلام پر ثابت قدم رہیں اور عبید اللہ سے قطع تعلق کر لیا۔ آپ کی مشکلات کا نبی کریم کو علم ہوا۔ نبی کریم نے نجاشی حضرت اسحمہ کے ذریعے پیغام نکاح روانہ کیا، جو آپ نے بخوشی قبول فرمایا، اور نجاشی نے آپ کا نکاح پڑھایا اور دعوت عام کی۔ حضرت ام حبیبہ مدینہ منورہ تشریف لے آئیں۔ یہ نکاح مبارک سن 5 ہجری یا 6 میں منعقد ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک اس وقت 26 سال تھی، اور نبی کریم کی عمر مبارک 57 برس تھی۔ آپ نے 6 سال خدمت اقدس میں گزارے، اور نبی کریم کے وصال مبارک کے بعد 38 سال حیات رہیں۔ آپ نے 44 ہجری میں وفات پائی، جنت البقیع میں آرام فرما ہے۔ آپ سے 65 احادیث مروی ہیں۔ حضرت ام حبیبہ راسخ العقیدہ، پاک باز اور اوصاف حمیدہ میں یکتا تھی۔ حضرت امیر معاویہ آپ کے سوتیلے بھائی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت ہندہ بنت عتبہ تھا۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ام المومنین حضرت صفیہ بنت حی بن اخطب حضرت ہارون کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کی والدہ ماجدہ کا نام برا بنت سنوال تھا۔ آپ کی ولادت مکہ معظمہ میں ہوئی۔ ان کا پہلا نکاح سلام بن مشکم سے ہوا، دوسرا نکاح کنانہ بن الحقیق سے ہوا، جو غزوہ خیبر میں مارا گیا۔ آپ اسیر ہو کر لشکر اسلام کے ہاتھ آئیں۔ آپ کا پہلا نام زینب تھا۔ ام المومنین حضرت صفیہ بنو قریظ بنو نذیر کے سردار خاندان کی بیٹی تھی۔ صحابہ کرام نے عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے لیے مختص فرما لیں۔ آپ نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح فرما لیا۔ یہ نکاح جمادی الاول سن 7 ہجری میں ہوا۔ بوقت نکاح آپ کی عمر 17 برس تھی، اور نبی کریم کی عمر مبارک 59 برس تھی۔ آپ نبی کریم کی خدمت اقدس میں 4 برس رہیں۔ آپ کے وصال مبارک کے بعد تقریباً 29 برس حیات رہیں۔ آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ سن 5 ہجری میں بعمر 59 برس مدینہ منورہ میں آپ کی وفات ہوئی، جنت البقیع میں آرام فرما۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارث۔ آپ کا پہلا نکاح حویتب بن عبد العزیٰ سے، دوسرا نکاح ابی رحم بن عبد العزیٰ سے ہوا۔ آپ کی ہمشیرہ حضرت ام الفضل لبابۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس بن عبد المطلب حضرت اکرم کے چچا کی زوجہ محترمہ، اور عبداللہ بن عباس کی والدہ تھی۔ سن 7 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ ادا کیا۔ حضرت عباس نے عرض کی کہ حضرت میمونہ بیوہ ہو گئی ہیں۔ نبی کریم نے مقام صرف میں ذکات سن 7 میں آپ سے نکاح فرمایا۔ بوقت نکاح آپ کی عمر 36 برس تھی، اور نبی کریم کی عمر مبارک 59 برس تھی۔ تقریباً 3.25 برس خدمت اقدس میں گزارے۔ نبی کریم کے وصال مبارک کے بعد 41 برس حیات رہیں۔ سن 51 ہجری میں بعمر 80 برس مکہ مکرمہ میں نزدیک مقام صرف پر وفات پائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے نماز جنازہ پڑھائی۔ کوئی اولاد نہیں ہے۔ آپ نے آپ سے 76 احادیث مروی ہیں۔ حضرت خالد بن ولید آپ کے سگے بھانجے ہیں۔ ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ آپ کی بہن ہیں، جو صرف 4 ماہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہ کر سن 3 ہجری میں وفات پا گئی تھی۔ آپ کی ایک بہن حضرت سلمہ بنت عمیس، یہ والدہ کی نسبت سے آپ کی بہن ہے، کا نکاح سید الشہداء حضرت امیر حمزہ سے ہوا۔ ایک بہن حضرت اسماء بنت عمیس حضرت جعفر طیار کے نکاح میں تھی۔ ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ام المومنین حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ بنت شمعون کو محرم 7 ہجری میں شاہ مصر مقوقس نے خدمت اقدس میں بھیجا۔ سن 8 ہجری میں آپ نے حضرت ابراہیم تولد ہوئے۔
مگر حضرت ابراہیم 18 ماہ بعد وفات پا گئے اور جنت البقیع میں ان کا مرکز تھی۔ حضرت ماریہ قبطیہ سن 16 ہجری میں 29 سال کی عمر میں مدینہ طیبہ میں انتقال ہوا، جنت البقیع میں آرام فرما ہے۔ بعض سیرت نگاروں نے آپ کو باندیوں میں شمار کیا ہے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ صفحہ 151 پر ہم اس پارٹ کو مکمل کرتے ہیں۔ یہاں امہات المومنین کی تفصیل مکمل ہوگی۔